خان صاحب کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ اپنے 75 کنال گھر میں رہ کے آپ کو جتنی سہولیات ہے یہاں پہ آ کے ایک سڑک کے اوپر ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہے. 5 دنوں سے یہ خوار اور ذلیل ہو رہے ہیں اور یہاں تک ہمارا کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. ابھی ہم پی ٹی آئی صوبائی گورنمنٹ کے جو دادا ادب نگالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس کے پاس آئے. رات کو جو ہے یہ فیصلہ ہوا تھا, مطالبات ہم نے مان لیے ہیں سارا کچھ, لیکن ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ریٹن فارم میں کچھ جو ہے وہ دیا جائے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارا میسج عمران خان تک صحیح طریقے سے پہنچا ہی نہیں ہے ابھی تک, ورنہ وہ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں. جی ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر, جہاں پہ KPK کے ٹیچر جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. یہ پروٹیسٹ جو ہے پچھلے 5 دنوں سے یہاں پر جاری و ساری ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی دور سے یہاں پر تشریف لائے ہیں اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ان سے جانتے ہیں. آئیے. میں 13 سال سے پشاور یونیورسٹی میں ملازمت کر رہا تھا, تو 13 سال کے بعد پھر ہمیں نکال دیا گیا ہے. نکالا کیوں گیا ہے؟ وہ کہہ رہے کہ ہمارا پاس جگہ نہیں ہے, وہ ہمارے جگہ کے اوپر دوسرے لوگوں کو لے رہے ہیں. ابھی دوسرے کون لوگ ہیں؟ وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں, کیا ہے وجہ, کیا ہے؟ نہیں, کوئی پڑھنے والے نہیں ہے. ہمارا تو 13 سال سروس تھا, تو ابھی ہمارے ساتھ بس یہ زیادتی ہو رہی ہے, تو اس زیادتی کے حق کے لیے ہم آئے ہیں. بس کسی کو نکالا ہوا ہے, کسی کو وارننگ دی ہوئی ہے 2 منتھ کا, تو ابھی 10 دن میرے خیال میں 2 مہینوں میں بھی باقی ہے. اب ان کو کوئی اور ادارہ لے بھی نہیں رہے, اور ان کو نکال کے یہ کہاں جائیں گے چھوٹے چھوٹے بچے, تو یہ یہاں سے فارغ ہو کے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں اس کو جوائننگ نہیں کرنے دیتے. تو ہم تو پہلے دن سے یہی انصاف مانگ رہے ہیں. کل بھی کامران بینگش صاحب آیا تھا کہ آپ یہ وہاں کا مسئلہ ہے وہاں حل کریں گے, لیکن وہاں سے تو ہماری ایسوسیشن والے جو ہے نا 2 مہینے سے ان کے پیچھے در بدر پٹک رہے, لیکن کوئی حل وہاں نظر نہیں آیا اور نہ ان کو کوئی پازیٹیو رسپانس ملا. ہم نے یہ جگہ اختیار کیا, پہلے نیچے دھرنا لگائے ہوا تھا, وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ہم اب آگے ایسوسیشن ہمارے صدارت جو ہے نا صدر, ان کی رہنمائی میں ہم آگے بڑھیں گے, اور جب تک ہمارا مطالبہ حل نہیں کریں گے ہم یہاں سے ڈو اور ڈائی بالکل نہیں جائیں گے. ہم اپنا حق لے کے رہیں گے. ہم ان سے کوئی اپنا ذاتی کوئی چیز تو لے کے نہیں جائیں گے نا, ہمارا اپنا حق ہے, ہمیں اپنا حق دو, ہم وہاں جا کے اپنا ڈیوٹی کریں گے. بات یہ میم کہ ہاں لوگ آئے تھے رات کو, KP اسمبلی سے ہمارا تیمور سلیم جگڑا صاحب اور کامران منگش صاحب وہ بھی آئے تھے, اور یہاں سے شبلی فراز صاحب بھی آئے ہوئے تھے. ان کے ساتھ ہماری باتیں ہو رہی ہیں, اور جو ہماری یہاں پہ ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جو ہمارا ریزولوشن ہے, ٹھیک ہے, جو KP اسمبلی سے یونانیمسلی پاس ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اس پہ ورک آؤٹ کر لیں, اس کو میچیور کر لیں, ٹھیک ہے, اور اس پہ بل لے کے آئے, ٹھیک ہے. اور جی مجھے بتائیے گا اگر آپ کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا فرض ہے, وہ لوگ کیا کریں گے؟ تو اس کا آگے کا لائے عمل یہ ہوگا کہ ہماری کیبنٹ کی جو ممبرز ہیں وہ میٹنگ ہم کال کریں گے, اور اس کے بعد ہم اگلا جو ہمارا لائے عمل ہوگا وہ ہم طے کریں گے کہ ہم نے پھر آگے کیا کریں. کیونکہ 10 سال 16 سال سے لوگ جو پرفارمنس بیس پر کانٹریکٹ بیس پر کام کر رہے ہیں, مطلب وہ پراپر چینل بھی آئے ہیں اور بجٹڈ پوسٹ پر بھی کام کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے پوسٹ کے نہیں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چلو آپ کے لیے بجٹڈ پوسٹ کریٹ کریں گے پھر آپ اس پر آئیں گے, یہ نہیں ہے. یہ بجٹڈ پوسٹ پر کام کر رہے ہیں, لیکن ان کو جو 2016 ظالمانہ ایکٹ یہ لے کے آئے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ ملازمین اپنا ریگولائزیشن کلیم نہیں کر سکتے, تو اب ہم 2007 سے لگے ہوئے, تو ہم 2010 ایکٹ کے علاوہ ہم پر 16 کیوں اپلائی کر دیا. سب سے بڑی بات یہ. اور دوسری بات یہ کہ ہم اتنے سارے لوگ 5 دنوں سے ہم یہاں پر آئے ہوئے, ہمارے دل میں اتنا درد ہوتا ہے کہ ہمارے یہ پروفیسر صاحبان روڈوں پر ہمارے سروں کے نیچے اینٹیں رکھ کر ہمارے ساتھ سو رہے, تو ہمیں کم از کم ہمارا تو ضمیر گوارا نہیں کرتا, ہمیں اتنا غصہ آ رہا ہے. یا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارا میسج عمران خان تک صحیح طریقے سے پہنچا ہی نہیں ہے ابھی تک, ورنہ وہ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نکالا آئے تھے پروٹیسٹ کے لیے. علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ آئے ہمارے پاس, اور اس نے کہا کہ جی میں ایشورٹی آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ میں آ کے آپ لوگوں کی گورنر اور سیم صاحب جو ہے اس سے آپ کی ملاقات کرواؤں گا اور آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد اس نے نہ ہم سے رابطہ کیا, نہ وہ ہمارے ٹیلی فون اٹھا رہے, اور مجبوری سے اب اس مرتبہ جو ہے وہ ہم دھرنے کی نیت سے آئے ہیں, اور ہم تب تک یہاں پر
بیٹھے رہیں گے جب تک ہمیں ہماری جو مطالبے ہیں وہ فوری نہ ہوں، اور دوسری ہمیں تحریری شکل میں جو ہے یہ ایشورٹی دی جائے کہ ہم نے آپ کے مطالبے مان لیے ہیں۔ یہاں پہ ہم انتہائی مشکل حالات میں گزر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگ ان کی تعداد کو دیکھیں، یہاں پہ ہمارے پاس جو باتھ روم ہے وہ ایک باتھ روم ہے، ہمارے پاس سینکڑوں کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ خان صاحب کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ اپنے 75 کنال گھر میں رہ کے آپ کو جتنی سہولیات ہے، یہاں پہ آ کے ایک سڑک کے اوپر ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہے۔ 5 دنوں سے یہ خوار اور ذلیل ہو رہے ہیں اور یہاں تک ہمارا کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہی مشکلات تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کھانا کبھی کبھی ہم کھاتے ہیں۔ کافی سالوں سے ہم اپنے افسروں کو، کے پی کے گورنمنٹ کو اور عدالتوں کو یہ چکر لگا کہ ابھی ہمارا بات یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے مل کے یہ جو ہمارا رگڑا ہے نا، یہ تو ہمارے نصیب میں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہ ہم یہاں تک اس لیے آئے کہ یہ انصاف کے دعوے دار ہے اور ہم حق کے دعوے دار ہیں۔ ہمارے پشتوں میں جو جرگے آتے ہیں نا، چھوٹے لوگوں سے جب جرگے ختم ہو جاتے ہیں تو سارا جرگہ ان چھوٹوں کے دادا کے پاس آتے ہیں۔ ابھی ہم پی ٹی آئی صوبائی گورنمنٹ کے جو دادا ادبی نگالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کے پاس آئے۔ ہمارے یہ سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ ایک پرد کے اوپر ایک خاندان چلتا ہے۔ 4000 امپلائیز اس وقت یہ لوگ فارغ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سارے آئے ہوئے ہیں اسی وجہ سے آئے ہوئے کہ 4000 خاندان یہ لوگ فارغ کر رہے ہیں۔ باقی جو عمران خان صاحب دعوے کر رہے تھے انصاف کے، وہ بھی ایسے کے ویسے ہی ہے، اور سب سے زیادہ اس صوبے میں ہو رہے ہیں جہاں پہ ان کی ابھی تک حکومت چل رہی ہے۔ تو ہمارا خان صاحب سے یہ درخواست ہے کہ خدا را ان لوگوں پہ رحم کرو۔ یہ 4000 خاندان اگر آپ نے فارغ کر دیے، آپ کا امیج کہاں جا رہا ہے؟ ایک انسان جو ہے وہ 3 سال تک کسی بھی جگہ کو سرو کرتا ہے، تو مجھے بتائیں 3 سال کے بعد وہ کہاں جائے؟ 3 سال کے بعد آپ پھر اس کو اوور ایج، اور آپ کیا کرتے ہیں، اس کو 3 سال پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو آپ کیسے جو ہے وہ کمپیٹ؟ پھر یہ ہوتا کہ ہمیں 3 سال کے بعد پکچر شوڈ بی کلیئرڈ، ان کو یہ چاہیے تھا ہمیں کلیئر کر دیتے کہ جی آپ کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے۔ وائی آر کانٹریکٹ ہیز بین ایکسٹینڈیڈ، تھوڑی سی آؤٹ پٹ بھی ہمیں نظر آئی ہے، لیکن اس وقت جو ہے آئی تھنک کہ 1 سے 1:30 بج چکا ہے۔ رات کو جو ہے یہ فیصلہ ہوا تھا، مطالبات ہم نے مان لیے ہیں سارا کچھ، لیکن ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ریٹن فارم میں کچھ جو ہے وہ دیا جائے، اور وہ ابھی تک نہیں ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھیوں کو، فیمیلز بھی ہیں، بچے بھی کھڑے ہیں، وہ اس انتظار میں، اس امید پہ کہ ہمیں جو ہے کوئی ریٹن فارم میں آپ ہمیں دیں، تاکہ ہم جو ہے یہاں پہ اپنے جا کے جو ہمارے فیملیز ہیں ان کو جا کے ہم جو ہے وہ تسلی دے سکیں۔ جی ناظرین، یہاں پر موجود لوگوں نے ہم سے بات چیت کی، جن میں کچھ فیمیلز بھی شامل تھی، اور ایک عجیب سی سچویشن یہاں پر بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر موجود لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے، ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ کے پی کے یونیورسٹیز میں جو فرائض اپنے انجام دے رہے تھے، چاہے وہ اسٹاف ممبرز تھے، اساتذہ تھے، فیکلٹی ممبرز تھے، جتنے بھی وہاں افراد تھے، ان کو کانٹریکٹ بیسس پر رکھا گیا تھا، ان کو ان کی نوکریوں سے فارغ نہ کیا جائے، کیونکہ اب وہ لوگ جو ہیں اوور ایج ہو چکے ہیں۔ 12 سے 15 سال تک وہ اپنی سروسز وہاں پر دے رہے تھے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے ان کا مطالبہ نہیں سنا، نہیں مانا، تو یہ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔